جس بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اولیاء کی سانسیں روک لیا کرتے تھے. بڑے بڑے اللہ والے پہنچتے تھے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر نگاہ پہنچتی تھی تو سانسوں کو روک لیتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں تیزی کے ساتھ سانس لینا بھی بے ادبی. ہماری قوم کا خیر وہ حاجی صاحب تیار ہوئے. اب اس میں کچھ لوگ بتانے لگے حاجی صاحب میں اس سے پہلے گیا تھا, جب میں سفر پہ گیا تو حاجی صاحب طوفان آ گیا. تو ہوا یہ کہ 20 سے 30 دن کا سفر ہم لوگوں کا 50 دن کا ہوگا. اب حاجی صاحب ادھر سے ڈر گئے, مال بہت سرمایہ بہت تھا, اسی لیے قرآن نے کہا اولاد مال کتنا, اسی لیے قرآن نے کہا کہ اولاد اور مال کتنا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ وہ مال وہ اولاد جو دین کے کام نہ آ سکے وہی کتنا ہوا, جو دین کے استعمال میں ہو, دین کے مصرف میں ہو, وہ کتنا نہیں. اس بات کو سمجھیں, اسلام اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. خیر حاجی صاحب آئے. اب جب لوگوں نے بتایا حاجی صاحب کی تو پورا سفر باقی ہے, آپ یہیں پر تھک گئے. انہوں نے کہا صاحب کتنا دن لگے گا؟ کہا کوئی معاملہ متعین نہیں ہے, مہینوں لگ جاتے ہیں, 3 مہینے 4 مہینے لگ جاتے ہیں. اب حاجی صاحب کی ہمت جواب دینے لگی. حاجی صاحب نے سوچا لوگ حج کر کے آتے ہیں تو کیا ملا, بتائیں آپ حج کر کے لوگ آتے ہیں تو حاجی کیا لاتا ہے؟ آپ کے گاؤں میں کوئی حج کرنے گیا کہ نہیں؟ بولو, کوئی حج کر کے گیا نہیں گیا؟ چلیے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے حضور کی عطا سے بہت جلد کوئی نہ کوئی حاجی بن جائے گا انشاءاللہ. بات تو آپ نے سنا ہے کہ لوگ حج کرنے گئے ہیں نا, حج کر کے آتے ہیں تو کیا لاتے ہیں؟ بولو. اور اور مسلح روسی یہ سب تو لاتے ہیں نا بھائی. حاجی صاحب سوچنے لگے اتنا لمبا سفر, اتنی پریشانی, طوفان آ گیا تو جان لگ چلی جائے گی. ایسا ہے سارے لوگوں سے بات کی, کہا آپ لوگ چلے جائیے, میں ہی بمبئی میں رک جاتا ہوں. گاؤں سے تو سب لوگ آپ کو چھوڑ رہے ہیں کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں, آپ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کہا آپ لوگ جائیے, جب آپ آئیں گے تو میں پتہ کر لوں گا. کہا پھر زمزم اور کھجور اور مسلح اور ٹوپی اور تسبیح یہ سب, کہا یہ ساری چیزیں تو ممبئی میں مل جاتی ہے, خرید رہی. اب ادھر وہ بمبئی 3-4 مہینہ پہلے کھایا پیا, بڑی بڑی عمارت عالی شان بلڈنگیں دیکھ رہے ہیں, سر اٹھا تو ٹوپی نیچے گر جائے. خوب ٹہلے 3-4 مہینہ خوب گھومے, پتہ چل گیا کہ حاجیوں کا قافلہ آ رہا ہے. گئے خوب تسبیح لے لی, خرید لی, ٹوپی خرید لی, مسلح لے لیا, سب کچھ لے لیا جو لینا تھا. آنے والوں کو تھوڑا سا زمزم شریف بھی لے لیا, پانی ملا کے تیاری, پورا کیمپ تیار. اب نکلے ٹرین میں بیٹھے, گاؤں ادھر گاؤں والے سب استقبال, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ویلکم, مرحبا, حاجی صاحب خوش آمدید, حاجی صاحب خوش آمدید. آپ سب استقبال کر رہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پیر چوم رہا ہے. یاد رکھیں ہم حاجیوں کو کہ قدموں کو اس لیے نہیں چومتے کہ یہ فلاں صاحب فلاں سیٹ کا قدم ہے, بلکہ ہم حاجی کے ہاتھوں کو اس لیے چومتے ہیں کہ اس نے اس بارگاہ, اس روزے مبارک کی جالیوں کو چھوا ہے جو روزہ محمد رسول اللہ کا محبت کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ پورا گاؤں استقبال کر رہا ہے. حاجی صاحب بھی چوڑے ہو گئے, ابھی تو بمبئی سے ٹہل کے آیا ہوں, تو یہ عالم ہے, جان ہی نہیں رہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں. اس طرح حاجی حاجی حاجی. ایک بات دیکھیے, ہنسنے کی بات نہیں, انسان پوری زندگی نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, مگر کوئی نمازی نہیں کہتا. مگر ایک بار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کر لے, اللہ کا مقدس گھر دیکھ لے, تو لوگ اسے حاجی کہنے لگے. کتنی بڑی شان ہے مسلمانوں, ذرا سمجھو. خیر دیکھیے وقت ہی ہو رہا ہے, بس یہ بات ختم کرنی ہے, 1:30 کے بعد. عزیزان ملت اسلامیہ جب گاؤں والے آئے تو انہیں استقبال کیا. حاجی صاحب بھی چوڑے ہو گئے, خوب سینہ چوڑا کر کے پہنچے. لوگوں نے پوچھا کچھ پرانی حاجی گاؤں میں, حاجی صاحب کیسا سفر تھا, حج کا سفر کیسا تھا؟ کہا صاحب اس بار تو اتنا شاندار, اتنا شاندار, اتنا آسان, کہیں کوئی دقت نہیں, فٹافٹ ساری چیزیں ہو گئی, بڑی آسانی, بڑا سناٹا تھا. جیسے سناٹا کا لوگ چوک گئے کہ پہلے تو اتنی بھیڑ ہوتی تھی کہ لوگوں کی جانیں چلی جاتی تھی. اب تو گورنمنٹ نے بڑی سہولت کر دی, 2018 میں خطیب نے بھی حج الحمدللہ کیا ہے, بہت آسانیاں ہو گئی. مگر پہلے اکثر لوگوں کی جان چلی جاتی ہے, اور خاص طور سے شیطان کو کنکری مارتے وقت نہ وہاں آپ سے زیادہ ہوتا. اکثر لوگوں کی اموات جو ہوتی تھی اس موقع پر ہوتی,
وہ اجلت لوگ مارنے کے چکر میں دوسرے کے اوپر گر جاتے تھے، چڑھ جاتے تھے۔ اب جب اس میں کچھ حاجی ہیں بڑا سناٹا تھا اس کا یار، حاجی بھی بہت خوب بجا کے حاجی بنتا ہے، دنیا دیکھ لیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں بھیا کوئی معاملہ حاجی صاحب سے سمجھ لو، مسجد کا معاملہ حاجی صاحب سے سمجھو، مدرسے کا معاملہ حاجی صاحب سے سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاجی جو ہے وہ جہاں دیدہ دنیا دیکھا، دنیا کے معاملات سے واقفیت ہے اور شریعت کے مسائل پر بھی نظر ہوتی ہے۔ جو نمازی ہیں انہیں وہ پتہ کرتے ہیں، دین کے قریب ہوتے ہیں، مسائل پر نظر رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، علماء کے قریب ہوتے ہیں، جان جاتے ہیں۔ ارے بھائی میرے بہت خاص چاہنے والے ایم پی ہیں، بڑے بڑے مفتیوں سے پریشان ہو جاتے تھے، نہ عالم تھے نہ حافظ تھے، لیکن نمازی پکے تھے، حاجی تھے۔ اتنے مسائل پر نظر تھی کہ جب بات کرتے تو مفتی صاحب لوگ کہتے تھے حاجی صاحب کہاں سے پڑھایا آپ نے؟ کہا پڑھا نہیں، بزرگوں کے پاس بیٹھے ہی انہیں کیا تھا۔ اب جب حاجی نے سنا تھا سناٹا، کہا یار آپس میں انہوں نے گفتگو کی، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہی، آدمی ویسے بھی ٹھیک نہیں تھا، گاؤں میں اس کا معاملہ ٹھیک نہیں تھا، لوگ جانتے ہیں نا۔ کہا یہ معاملہ اس کا ٹھیک نہیں تھا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ تو کہہ رہا سناٹا ہے، اور ہم جب کہتے تو بالکل جان منہ پر آ جاتی تھی سارے معاملات میں۔ تو انہوں نے پوچھا، آپس میں بات چیت کی، کہا اس کا امتحان لے لیتے ہیں، چل کے پوچھتے ہیں، کچھ سوالات کرتے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے گی، دودھ کا دودھ ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ 3-4 حاجی آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے بٹھایا، قاضی صاحب یہ بتائیے صفا اور مربع کی صحیح کی آپ نے؟ کہا صاحب یوں گئے یوں آئے، یوں گئے یوں آئے، فٹافٹ ساری صحیح کمپلیٹ ہو گئی۔ کہا اچھا۔ دوسرے آدمی نے کہا یہ بتائیے طواف کیا آپ نے؟ کہا طواف تو اتنا سناٹا تھا کہ دن بھر صرف طواف ہی کرتے تھے اور کوئی کام ہی نہیں تھا، صرف طواف، اتنے طواف کرنے کی میری یاد ہی نہیں ہے۔ کہا یار یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ساری باتیں اس کی باؤنس ہو رہی ہے۔ پھر ایک نے سوال کیا، کہا تھا یہ بتائیے، وہ سب تو ٹھیک ہے آپ نے طواف کر لیا، صفا و مروہ کی صحیح کری، یہ بتائیے مقام ابراہیم کی زیارت ہوئی؟ کہا آپ کے سامنے تھا، وہ بالکل زیارت بھی ہو گئی۔ کہا یار یہ معاملہ کوئی نہیں رہا، کلین نہیں ہو رہا، کلیئر نہیں ہو رہا۔ تو ان سارے حاجیوں میں چوتھا حاجی بڑا سمجھدار، بڑا دور اندیش اور بڑا عقل مند، گاؤں کا مکھیا ٹائپ کا، اس نے کہا تم سب پوچھ کے میں پوچھتا ہوں، اسی میں فیصلہ ہو جائے گا۔ کہا یہ بتائیے وہ سب تو ٹھیک ہے جو انہوں نے پوچھا، آپ نے سب کے سوالوں کا جواب دیا، آخری سوال ہے یہ بتائیے حضرت اسود سے ملاقات ہوئی تھی؟ حضرت اسود سے ملاقات ہوئی تھی؟ کہاں ملاقات کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ملاقات کی بات کر رہے ہیں، میں تو ساتھ میں بیٹھ کر ان کے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ حضرت اسود سے ملاقات کی بات کر رہے ہیں، میں ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارا شک تھا وہ یقین میں بدل گیا، نہ اس نے حج کیا ہے نہ یہ گیا تھا، اب یہ جھوٹ بول رہا ہے سراسر۔ قاضی صاحب جانتے ہیں حضرت اسود کیا ہے؟ کہا بہت لمبا چوڑا آدمی ہے۔ کہا حجر کے معنی ہوتے پتھر کے، اسود کے معنی ہوتے کالا، یہ کالا جنتی پتھر ہے جسے رسول ہاشمی نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کروایا۔ یہ وہ جنتی پتھر، اسلام دیکھیں قبلہ، اب عقیدہ دیکھیں، ہر معاملے میں ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم پتھر کو بطور تعظیم، اسلام نے پتھر کو چھونے کی اجازت نہیں دی، پتھر کا ادب کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، مگر ہاں وہی پتھر جسے رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے چھو دے، اب وہ قیامت تک لوگوں کے لیے بوسہ بن گیا، لوگ اسے چومتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا اور فائدہ بھی پہنچتا رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ پتھر ہے۔ کہا نہیں پتھر نہیں ہے، صرف پتھر نہیں جنتی پتھر ہے، اور خاصیت یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے چھو لیا۔ اب بات پتھر کی آ گئی تو آخری بات سن کے خطاب مکمل۔ قبلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اگر خاک لگ جائے، مٹی کا ذرہ لگ جائے، تو دنیا کا کوئی ترازو ایسا نہیں بنا جو رسول ہاشمی کے قدموں سے ہونے والی خاک کو توڑ سکے۔ ارے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگنے والی خاک کو دنیا کے کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا، تو رسول اللہ کے جسم سے بننے والے اہل بیت کو کہاں سے تولا جا سکتا ہے؟ شہزادہ مختوم اشرف سید اشرف شہاب اللہ
نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مدینان ملت اسلامیہ یہ شان ہے رسول ہاشمی کے گھر والوں کی بات آ گئی تو ایک بات میں حدیث پاک حضور فرماتے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں سردار۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ میری بات سنیں، آج عالم یہ ہے کہ جنت وہ بانٹ رہے ہیں جنہیں وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، جنہیں غسل کے واجبات کا علم نہیں ہے، جن کے ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں ہیں، جنہیں قرآن و سنت کا پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں رسول ہاشمی نے جسے اختیار دے رکھا ہے، جسے مالک بنا رکھا ہے، جسے مختار بنا رکھا ہے، رسول اللہ جنت عطا کریں گے۔ یہ رسول اللہ کی عطا سے، رسول اللہ کی اجازت سے ان کے گھر والے جنت عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جنت عطا کریں گے، حضور کی عطا، حضور کی اجازت، حضور کے اذن سے ان کے گھر والے جنت عطا کریں گے۔ کون حسین ہے؟ ارے حسین کی شان، حسین کی عظمت، حسین کا مقام، حسین کی عزت، حسین کی بلندی، حسین کی باعزتی۔ ایک بات کہہ کے میں اپنے خطاب کو مکمل کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو پورا مکمل خطاب بھی سننا ہے اور مجھے جانا بھی ہے، 3 بجے میری ٹرین بھی ہے اور ابھی چائے وغیرہ بھی پینی ہے۔ حضرت کا بھی 10-20 منٹ میں خطاب سنوں گا۔ علماء کی شان کیا ہے؟ ایک واقعہ سے سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا علماء کی قدر کرے، علماء کی عزت کرے، علماء سے محبت کرے۔ حضرت محبوب الہی دنیا جنہیں نظام الدین اولیاء کہتی ہے، میں نے چھوڑ دیتا ہوں یہ واقعہ بھی چھوڑ دے رہا ہوں، اگلی بار سناؤں۔ دوسرا سنا حضرت شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی کون ہے؟ تصوف کے امام ہے، شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا، خیر سن لیں مجھ سے۔ غوث پاک کی مانوی اولادوں میں سے اور امام فخر الدین رازی یہ وہ ذات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف عالم نہیں ہیں، عالم بھی ہیں اور ولی کامل بھی ہیں۔ یاد رکھیں ہر عالم ولی نہیں ہوتا، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، جملہ سنیں، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، مگر ہاں اللہ کا ہر ولی علی دین ضرور ہوتا ہے۔ اب بات حضرت شیخ محی الدین ابن عربی صحن حرم میں کعبۃ اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر فتوحات مکیہ لکھ رہے ہیں۔ کم و بیش 3 سال تک آپ رہے وہاں۔ عالم یہ تھا لکھنے کا کہ نہ کچھ کھاتے تھے، نہ کچھ پیتے تھے، نہ کسی سے کلام کرتے تھے، نہ کسی سے گفتگو، نہ کسی سے بات چیت، لکھ رہے ہیں تو لکھ رہے ہیں۔ لوگ انہیں دیکھتے تھے تو ان کے قریب آتا تھا تو کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ لوگ پریشان تھے، کون شخص ہے، کہاں سے آیا، آخر پتہ نہیں ہے، بس لکھتا ہی رہتا ہے، لکھتا ہی رہتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں علماء کی قدر کریں۔ اسی اشنے میں امام فخر الدین رازی صحن حرم کے قریب جیسے ہی پہنچے لوگ ان کی دستبوسی کرنے لگے۔ کوئی آگے چل رہا ہے، کوئی پیچھے چل رہا ہے، کوئی جہاں چل رہا ہے، کوئی راستہ بنا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو علماء کی قدر کرتے تھے۔ علماء کی قدر کیا کریں، علماء کی قدر کریں گے تو اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو عروج عطا فرمائے گا، اللہ آپ کے رزق میں برکت بڑھا دے گا۔ علماء کی عزت کریں گے تو عزیزان ملت اسلامیہ جیسے امام فخر الدین رازی آئے، لوگ پیچھے پیچھے چلنے لگے، دستبوسی کرنے لگے، راستہ بنانے لگے۔ امام فخر الدین رازی نے لوگوں کی محبتوں کو دیکھا، آپ مسکرانے لگے۔ اچانک آپ کی نظر شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی پر پڑی، کہا یہ کون ہے؟ سب تو ملنے آ گئے، ہم بتاتے ہوئے کہا، بطور تکبر نہیں کہا، بطور گھمنڈ نہیں کہا۔ امام فخر الدین رازی نے جیسے یہ جملہ کہا، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی وقت کے ولی کامل، تصوف کے امام، آپ نے نگاہ اٹھائی، واپس پلٹے، کہا ٹھیک ہے یہ جو بھی ہے۔ امام فخر الدین رازی ممبر پر بیٹھے، خطبہ دیا۔ اب جیسے ہی خطبہ دیا کچھ بولنا چاہتے تو زبان کھلتی نہیں، کچھ کہنا چاہتے تو زبان ساتھ نہیں دیتی۔ امام فخر الدین رازی صرف عالم نہیں تھے، وقت کے درویش کامل، وقت کے ولی کامل تھے۔ آپ سمجھ گئے آج تک میری زندگی میں یہ معاملہ پیش نہیں آیا، میں جب چاہتا تھا، جہاں چاہتا تھا خطاب کرتا تھا، جیسے چاہتا تھا تقریر کرتا تھا، جیسے چاہتا تھا۔ شیخ اکبر نام کے پاس کیا ملتا ہے؟ نام کیا دیا؟ ہمارے پاس کس لیے آئے؟
ہم جیسے انعام کے پاس کیا ملے گا؟ کہ حضور میں سمجھ نہیں پایا، حضور میں علماء کا مقام بتا رہا تھا، علماء کی شان بتا رہا تھا، حضور مجھے معاف فرما دے، میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، زبان کھلتی نہیں ہے، کچھ کہنا چاہتا ہوں، زبان ساتھ نہیں دیتی۔ تاریخ میں ملتا ہے امام فخر الدین لکھ رہے تھے، آپ نے قلم اٹھایا اور امام فخر الدین رازی کی زبان پر قلم رکھ کر ارشاد فرمایا، اللہ کی شان سے، اللہ کی شان سے، اس قلم سے فخر الدین رازی کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرما دے پروردگار عالم کی فخر الدین جو کہنا فرماتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم میں نے جو تفسیر کبیر قرآن مقدس کی تفسیر لکھی ہے، یہ شیخ اکبر کی کلمہ پاک کی تاثیر ان کی دعا کا نتیجہ ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے مدرسوں کی ضرورت ہے، مدرسہ بہت ضروری ہے، اسی طرح مدرسے کے ساتھ ساتھ خانقاہ پہلے حل کر دی، مولوی مولا نہیں بنتا جب تک کہ حضرت شمس تبریز کی غلامی میں نہیں آتی۔ اسی لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے بھی اپنا عقیدہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ گھبراتے نہیں، اتنے مسائل، اتنے فتوے، اتنی گالیاں، اتنی برائیاں، اتنا سب کچھ لوگ کہتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، آپ ڈرتے کیوں نہیں؟ آپ گھبراتے کیوں نہیں؟ آپ پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ آپ بے چین کیوں نہیں ہوتے؟ امام نے کہا کیسے آقا کا بندہ ہو رضا بول والے میرے سرکاروں کہے، اہل سنت کے امام مجدد دین و ملت فرماتے میں اس لیے نہیں ڈرتا کہ میں کسی دنیا دار کا نہیں، غوث اعظم کا غلام ہوں۔ پہلے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور جب تک دنیا میں رکھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ اور آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنا کر رکھے۔ وہ توفیق اللہ باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔